بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت نمبر 12 ارکان اسلام کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں صبح کے وقت حضور کے قریب آیا۔ اس وقت ہم چل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسی عمل کی خبر دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور ہٹا دے۔ آپ نے فرمایا، تو نے بہت بڑے عمل کے بارے میں سوال کیا ہے، لیکن یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان بناتے۔ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز کی پابندی کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا نیکی کے دروازوں کے بارے میں تیری رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ خطاؤں کا اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ آدمی کا رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا۔ پھر حضور نے اللہ کے اس ارشاد کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ترجمہ: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہیں اور امید رکھتے ہوئے، اور ان نعمتوں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ کرتے ہیں، اور کسی جان کو معلوم نہیں ہے جو آگ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے۔ صلہ ان کے کاموں کا۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 اور 17۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اصل کام، پہلے کام، اس کے ستون اور اس کے بلند حصے کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پہلا اور بنیادی کام اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی کا حصہ جہاد ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس سے تو ان سب کا مالک بن جائے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ لی اور فرمایا، اپنے آپ پر اس کو روک کے رکھ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس پر ہمیں پوچھ گچھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ تقیہ کلام ہے، لیکن لوگوں کو صرف ان کی زبانوں کی تیزی اور تراشی ہوئی باتوں کی وجہ سے ہی جہنم میں اوندھے منہ اور ناکوں کے بل ڈالا جائے گا۔ اس حدیث مبارک کو امام احمد اور ترمذی نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔